قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ زندگی میں ہر روز ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور فیصلے مشکل بھی ہوتے ہیں، آسان بھی ہوتے ہیں۔ یہ فیصلے کبھی ہمارے فائدے میں چلے جاتے ہیں اور کبھی ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس طرح سے فیصلہ کریں جس طرح سے کرنا واجب ہے، درست ہے، احسن ہے، مناسب ہے، اپروپریٹ ہے، گڈ ہے، ایکسیلنٹ ہے، تو پھر ہمارا نقصان کا خدشہ کم ہو جائے گا۔ پھر ہمیں یہ یقین ہوگا کہ فیصلہ ہم نے ٹھیک کیا ہے، اس لیے اس کا نتیجہ بھی ٹھیک ہوگا۔ تو اس کا بیسٹ وے ہے فیصلہ سازی کا بائبلی طریقہ، دا ببلیکل وے آف ڈیسیشن میکنگ۔ فیصلہ کرنے سے پہلے خدا سے حکمت، فہم، رہنمائی اور مدد مانگے۔ حکمت، دانائی، وزڈم، فہم، سمجھنے کی صلاحیت، دا کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ۔ کبھی کبھی ہم کام غلط کر دیتے ہیں اور پھر کوئی پوچھتا ہے بھائی سیانا بیانا بندہ ہو کے تو نے یہ غلط کیسے کر دیا؟ بس بھائی سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ والی سمجھ ہم خدا سے مانگیں کہ میں معاملے کو، اس کی باریکیوں کو، اس کی نزاکتوں کو، اس کے سارے معاملات کو، حوالوں کو، پہلوؤں کو، جہتوں کو، ڈائمینشنز کو، اینگلز کو سمجھ سکوں، اور پھر تو میری رہنمائی کر کہ میں کیا کروں، میرے آگے آگے چل، مجھے گائیڈ کر، اور پھر میری مدد کر کہ میں وہ کر بھی سکوں، اسے پورا بھی کر سکوں۔ تو ہم نے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے خدا سے حکمت مانگنی ہے، خدا سے فہم مانگنا ہے، سمجھ بوجھ مانگنی ہے، خدا سے رہنمائی مانگنی ہے اور مدد مانگنی ہے۔ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا ابراہیم نے اپنے نوکر کو، الیعزر کو۔ وہ دعا کرتا ہے، اے خدا تو میری رہنمائی کر، تو میرے آگے چل، تو میری مدد کر، تو میرا کام بنا دے، وہاں تک مجھے لے چل کہ جہاں سے تیرے بندے کے لیے مجھے ایک بیوی ڈھونڈ کے لانی ہے۔ وہ معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہے، اور حکمت کہاں سے ملے گی؟ خدا عطا کرتا ہے۔ ہم اپنی حکمت سے فیصلے درست نہیں کر سکتے۔ کلام کہتا ہے اپنے فہم پر، اپنی حکمت پر تکیہ نہ کر۔ خدا جو حکمت کا چشمہ ہے، ہم اس سے مانگیں۔ جس میں حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے، وہ دیتا ہے، تانے نہیں دیتا وہ چھاڑو بے وقوفا، نہیں، ایسا نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے حکمت چاہیے لے لو۔ کیسے دیتا ہے؟ تھوڑی جی لے لا، نہیں، فیاضی سے، جینرسلی، کھل کھلا کے دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کمی ہی نہیں ہے۔ خدا بغیر تانا دیے، بغیر ملامت کیے، کھلے دل سے، فیاضی سے دیتا ہے۔ سلیمان نے مانگی ہی حکمت، مجھے دانائی دے، وہ سمجھ اور فہم اور عقل دے تاکہ میں تیری اتنی بڑی قوم کا انصاف کر سکوں۔ خدا سے رہنمائی مانگی اور مدد مانگی رسولوں نے، کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان لوگوں میں سے کس کو ہم یہودا اسکریوتی کی جگہ 12واں رسول چنیں۔ تو دلوں کی جانتا ہے، تو ہماری رہنمائی کر، تو ہماری مدد کر، تو چن۔ خدا کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو ہم یہ کام کیا کریں، فیصلے کر کے، قدم اٹھا کے، ارادے باندھ کے، سارے کام شروع کر کے نہ کہیں خداوندہ ان تیرے سپرد، نہیں، پہلے اس سے بات کریں، پھر وہ آپ کو حکمت بھی دے گا، فہم بھی دے گا، رہنمائی بھی دے گا اور مدد بھی دے گا۔ اور فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے اختیارات اور حدود جان لیں، حد جان لو اپنی، میرا اختیار یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ جب ابراہیم نے بھیجا نا اپنے نوکر کو، الیعزر کو، اس کو حد باندھ کے بھیجا، تو نے میرے رشتہ داروں کے علاوہ کہیں سے لے کر نہیں آنی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ میں اتنی حد میں بس فیصلہ کر سکتا ہوں، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ میں حد باندھ دی اس کے لیے، اور اس نے کہا اگر وہ لڑکی نہ بھیجیں تیرے رشتہ دار تو پھر تو چھوٹ گیا میری قسم سے، پھر تیری غلطی تو نہیں ہے، پھر وہ تیرا کام نہیں، تو آزاد ہو گیا۔
تو حد ٹھہرائی ابراہیم نے اپنے نوکر کے لیے. نوکر کو پتہ چل گئی کہ یہ میری حد ہے، میں نے اتنی رینج میں رہ کے فیصلہ کرنا ہے، ایک عورت تلاش کرنی ہے. اور اعمال باب نمبر 15 میں ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت سے، پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے. پس جب پولوس اور برناباس کی ان سے بہت تکرار اور بحث ہوئی تو کلیسیا نے یہ ٹھہرایا کہ پولوس اور برناباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلے کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلم جائیں. اب یہ فیصلہ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہماری حد ختم ہے. یہ کس کا اختیار ہے؟ رسولوں کا اور ان بزرگوں کا جو یروشلم میں ہیں. اپنی حد آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ اکثر ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کر لیتے ہیں جو ان کا اختیار نہیں ہوتا، ان کی حد نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرے کہ میں جس کے ساتھ چاہوں رہوں، میں جس کو پسند کروں اس کے ساتھ جیوں، میری مرضی نہیں. سب نوجوان بیٹے اور بیٹیاں یہ جان لیں کہ آپ کو ایک مخصوص حد تک فیصلے کرنے کا اختیار ہے، آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. آپ اپنی مرضی سے زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتے. اور اسی طرح ماں باپ بھی اپنی اولادوں کے بارے میں حدود کا خیال رکھیں. جب شادی ہو گئی ہے تو آپ کا اختیار ان کی زندگی سے اٹھ گیا ہے. اب وہ خود میاں بیوی اپنی زندگی میں مختار ہیں، ایک دوسرے کے بارے اختیار رکھتے ہیں. آپ کسی بھی سیٹ اپ میں ہو، کسی کاروبار میں ہو، کسی ادارے میں ہو، کسی تنظیم میں ہو، کسی بھی کمپنی میں ہو، وہاں ہر ایک کا اختیار اور حد ہوتی ہے، فیصلوں کا اختیار اور حد ہوتی ہے. گھر میں بھی ہر ایک کو فیصلوں میں اپنے اختیار اور حد کا پتہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے نوجوان بڑی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں، نہ صرف اپنے ماں باپ اور بہنوں بھائیوں کے لیے بلکہ اپنی کلیسیا اور خدا کی جماعت اور خدا کے نام کے لیے بھی رسوائی کا سبب بنتے ہیں جب وہ ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو انہیں نہیں اٹھانا چاہیے. اپنی حد پہچانے کہ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار میرے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ بڑا ضروری ہے. فیصلے کرتے ہوئے دوسروں کے اختیار اور حدوں کا احترام کریں. لپیٹ نہیں لینا دوسروں کا اختیار. اکثر ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں جو کہہ دیتا سو کہہ دیتا، ایدو اگے ہون گل کرن دی گنجائش نہیں. ایسا نہ کریں، دوسروں کا اختیار مانیں. اس کی حد ہے، وہ اس کا احترام کریں. ابراہیم نے بھیجا نوکر کو، نوکر پہنچ گیا، خدا نے رہنمائی کی، وہ لابن کے گھر پہنچ گیا. اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی؟ پوچھتے ہیں میں تمہاری لڑکی لے جاؤں؟ انہوں نے کیا کہا؟ ذرا دیکھیے پیدائش باب نمبر 24 اور اس کی 57ویں آیت. انہوں نے کہا ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے. اب ماں باپ نے اور بھائیوں نے یہ نہیں کہا ساڈی کڑی جتنے مرضی گھل دئیے، بھاویں کسی ڈنگر نال بن دئیے، بھاویں کسی قلعے نال بن دئیے، یہ کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہماری بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہے، اسے اختیار حاصل ہے. ہم راضی ہیں لیکن ہم اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں، وہ کیا کہتی ہے. اس کا اختیار شروع ہو گیا، اس کی حد آ گئی، آپ کی ختم ہو گئی. اس نے کیا کہا؟ تب انہوں نے ربکا کو بلا کر اس سے پوچھا کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا جاؤں گی. اب دونوں پارٹیز، ماں باپ، بھائی اور لڑکی، دونوں متفق ہو گئے. لیکن کیا کیا؟ ایک دوسرے کے اختیار کو کراس نہیں کیا، احترام کیا. بیٹی تیرا اختیار ہے، تو کیا چاہتی ہے؟ ہم خوش ہیں کہ ہمارا رشتہ دار ہے ابراہیم اور اس کا بیٹا اسحاق ہے، تو کیا چاہتی ہے؟ اس کا اختیار اسے دیا. روت کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ بوئز وہ روت کو اپنانا چاہتا ہے لیکن وہ دوسرے قرابتی کا اختیار تسلیم کرتا ہے. وہ روت سے کہتا ہے
کہ مجھ سے زیادہ قریبی ایک اور شخص ہے، اس کا حق مجھ سے پہلے بنتا ہے۔ اعمال باب نمبر 15 میں پولس اور برناباس اور کلیسیا کے لوگوں نے کہا فیصلوں کا اختیار یروشلم میں رسولوں کے پاس ہے، بزرگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں۔ ہم وہاں جائیں گے اور ان سے فیصلہ لیں گے۔ لوکا باب نمبر 17 میں خداوند یسوع مسیح نے دوسروں کے اختیار کو تسلیم کیا۔ کوڑی ملے ہمیں پاک کر دے، کہا جاؤ اپنے تئیں کاہن کو دکھاؤ، کیونکہ کاہن خدا کی شریعت کے مطابق اس کا اختیار تھا یہ کہ کوڑی کو پاک وہ ڈکلیئر کرے گا۔ خداوند یسوع نے کاہن کے اختیار کو اپنے قبضے میں نہیں رکھا کہ میں کہہ دیتا سو کہہ دیتا، نہیں، تم کوڑی ہو، پاک ہونا چاہتے ہو، جاؤ اپنا آپ کاہن کو دکھاؤ جا کے۔ یسوع نے اس کا اختیار اسٹیبلش کیا، اس کے اختیار کا، کاہن کے اختیار کا احترام کیا، خدا ہوتے ہوئے ایک انسان کے اختیار کو تسلیم کیا کہ اس کا اختیار ہے شریعت میں، جاؤ اپنا آپ اسے دکھاؤ۔ فیصلہ کرنے سے پہلے معاملے کے تمام پہلوؤں پر غور کر لیں، سوچ سمجھ لیں، جمع تفریق کر لیں، ضربیں تیلیں، تقسیمیں کر لیں، سارے پہلوؤں پر غور کر لیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا، سجا کھبا اگا پچھا سارا دیکھ لو، پورے معاملے کو اچھی طرح چھان بین کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ فیصلہ کر لیں اور بعد میں اوہ یہ بات تو ہمیں بعد میں پتہ چلی۔ ٹائم لیں۔ یہ جو گھرانے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں نا، میں ان کو صلاح دیتا ہوں کہیں بھی کرنا نا کم از کم 6 مہینے وقت لو۔ امیڈیٹ والا کام نہ کرو کہ جی پتہ لگا جی ایک رشتہ ہے وہاں پہ اور اگلے ہفتے میں شادی کر دو، نہیں، ایسا نہیں کرو۔ کم از کم مہینے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرو، ایک دوسرے کے بارے میں جانو، اچھا برا سب دیکھو پرکھو، اطمینان سے، تسلی سے، چھان پھٹک کر کے فیصلہ کرو۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، آپ کہیں جاب بھی کرتے ہو، ملازمت کرتے ہو، کمپنی آپ کو آفر لیٹر دیتی ہے، جی آپ کو یہ والا کام کرنا ہے، اتنے سے اتنی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کا کام ہے اور اتنی آپ کو تنخواہ ملے گی، یہ آپ کو ساری سہولتیں ملیں گی، یہ چھٹی ہوگی، یہ ساری چیزیں، آپ اچھی طرح اس پہ غور کرو۔ یہ مت سوچو پاجی 3 مہینے ہو گئے نا ویلے ہیں جیڑا لبدا کرا دیو، ایسا نہیں۔ سوچو معاملات کو اچھی طرح پرکھو پہلے، پھر فیصلہ کرو۔ خداوند یسوع کے پاس لے آئے تھے ایک عورت کو، کیا ہے استاد؟ موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے جو زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے اس کو سنسار کیا جائے، پکڑ کے لے آئے ہیں تیرے پاس، تو کیا اس پر حکم لاگو کرتا ہے؟ یسوع کو سارے معاملے کا پتہ ہے، اس لیے وہ ویسا فیصلہ کرتا ہے جو بہترین تھا، درست تھا، مناسب تھا، وہ معاملے کو جانتا ہے۔ اور لوکا 20ویں باب میں دیکھیے، کیسر کو ٹیکس دینا جائز ہے؟ تو بتا۔ اب یسوع جانتا ہے معاملے کو کہ یہ مجھے پھنسانا چاہتے ہیں، یہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں، مجھے پھنسانا چاہتے ہیں۔ اگر میں کہہ دوں ٹیکس دینا جائز نہیں ہے تو یہ رومی حکومت کو شکایت لگائیں گے کہ یہ تمہارا مخالف ہے، اسے گرفتار کر لو، اسے سزا دے دو۔ اور اگر میں کہوں گا کہ بالکل دینا جائز ہے تو یہ یہودیوں کو میرے خلاف بھڑکائیں گے کہ دیکھا رومیوں کا وفادار ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، یہ حکومت کا وفادار ہے۔ دونوں طرف سے پھنسا رہے ہیں یسوع کو۔ یسوع معاملے کی طے کو جانتا ہے، سارے معاملے کو ہر پہلو سے یسوع جانتا ہے، اس لیے وہ پھر انہیں فیصلہ دیتا ہے۔ تو فیصلے کرنے سے پہلے اس کی تفصیل جانو، اس کو اچھی طرح پرکھ لو۔ اعمال 15ویں باب میں بھی دیکھتے ہیں کہ معاملہ پہلے پرکھا گیا، بحث ہوئی، بات چیت ہوئی، رسولوں کے پاس گئے، بزرگوں کے پاس گئے، انہوں نے بھی سارا معاملہ سنا پہلے، پھر گفتگو ہوتی ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے تمام دستیاب ثبوتوں اور گواہوں کو جانچ لیں، یوں ہی فیصلہ نہ کر دیا کریں۔ کسی کے کہنے پہ رشتہ داریاں توڑ دیں، کسی کے کہنے پہ کاروبار کے فیصلے بدل لیں، کسی کے کہنے پہ زندگی کی بابت فیصلے بدل لیں، نہیں، صرف کہنے پر نہیں، کوئی ثبوت ہونا چاہیے، کوئی گواہ ہونے چاہیے، اور اس کو بھی جانچ لیں کہ یہ ثبوت اور گواہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں۔
یشوع کی کتاب میں لکھا ہے کہ اکن نامی شخص تھا، اس نے مقدس کی ہوئی چیزیں چرا لیں، برآمد ہوئیں، سامنے لا کر رکھی گئیں، ثبوت سامنے آ گیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ خدا نے پھر سزا دی۔ خدا چاہتا تو اس کو بغیر ثبوت سامنے لائے بھی سزا دے سکتا تھا، خدا کو تو پتا ہے، لیکن خدا پہلے ثبوت سامنے لے کے آتا ہے، پھر سزا ہوتی ہے۔ پیدائش 38ویں باب میں یہودا جو اس کی بہو تمر تھی اس پر الزام لگاتا ہے، لیکن ثبوت آ جاتے ہیں سامنے، پھر فیصلے بدل جاتے ہیں۔ جب ثبوت سامنے آتے ہیں تو ثبوت، شہادتیں، گواہیاں ضرور دیکھا کریں، پرکھا کریں فیصلے کرنے سے پہلے۔ بعض فیصلے انسانوں کی گواہی سے ہم کر لیتے ہیں، بعض کوئی چیز دیکھ کر، ثبوت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ چاہے ایمان کا فیصلہ ہو، چاہے زندگی کا فیصلہ ہو، چاہے آپ کو کاروبار کا فیصلہ ہو، چاہے رشتہ داری کا فیصلہ ہو، کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور مانگا کریں، گواہی ضرور مانگا کریں۔ اس کے بغیر فیصلہ نہ کریں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے تمام فریقوں سے بات کر لیں۔ یہ بھی نہ کریں کہ سنے بغیر ہی کسی کو خود ہی فیصلہ کر لیا۔ بیٹی کو بلایا جائے، ہم اس سے پوچھیں گے کیا تو اس نکاح کے لیے، رشتے کے لیے راضی ہے؟ بیٹے کو پوچھا جائے کیا تو راضی ہے؟ جس سے اس معاملے کا تعلق ہے اس کو موقع دیا جائے، بات کرو۔ آپ اپنا موقف، اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤ، اپنے سائیڈ کی سٹوری آپ بتاؤ، جو آپ کے دل میں ہے آپ کہو، آپ جیسا سوچتے ہو وہ کہو، بات کریں سب سے۔ گھر میں معاملہ ہے اس سے بات کریں، کسی سے کاروبار لین دین کا معاملہ ہے خود سے فیصلہ کرنے سے پہلے اس سے بات کریں۔ روت باب نمبر 4 میں بوئز بات کرتا ہے اس قرابتی سے جس کا پہلا حق تھا، اس سے بات کرتا ہے۔ وہ قوم کے 10 بزرگ اکٹھے کرتا ہے تاکہ وہ فیصلے کے گواہ ہوں۔ روت سے بات کی جاتی ہے، نومی سے بات کی جاتی ہے، اس قرابتی سے بات کی جاتی ہے، قوم کے بزرگوں سے بات کی جاتی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے۔ سب اپنی رائے دو، صلاح دو، کیا کرنا ہے۔ سلاطین کی پہلی کتاب اور 3 باب ہے۔ سلیمان کے پاس بڑا مشکل فیصلہ آ جاتا ہے، 2 عورتیں ہیں اور لڑکا ایک ہے، وہ دونوں کی سنتا ہے اور پھر ایک فیصلہ کرتا ہے۔ اور اس فیصلے کو انسان قبول کیسے کر سکتے ہیں کہ لڑکے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، آدھا آدھا دے دو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ حکمت استعمال کر رہا تھا کہ ابھی معلوم ہو جائے گا کون اس بچے کو مارنے پہ راضی ہے اور کون چھوڑ تو سکتی ہے لیکن اسے مرتا نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے بات کی دونوں سے پہلے، ان کو موقع دیا، آپ اپنی بات کر لو۔ اعمال 15 باب میں بھی دیکھتے ہیں سب کی بات سنی گئی، سب سے کہا گیا اپنا اپنا موقف پیش کرو، اپنی اپنی رائے دے دو، پھر فیصلہ ہوگا۔ پھر رسولوں نے، بزرگوں نے فیصلہ کیا۔ تو گھر میں فیصلہ ہو، کاروبار کا ہو، ادارے کا ہو، کلیسیا کا ہو، جس سے تعلق رکھتا ہے وہ معاملہ، اس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ بات کریں۔ اور کوئی بھی فیصلہ لالچ یا تعلقات یا دباؤ یا ذاتی پسند اور ناپسند کی بنا پر نہ کریں۔ خدا نے منع کیا ہے کہ تو کسی کا منہ دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا، تو کسی لالچ میں، دباؤ میں آ کر فیصلہ نہ کرنا۔ چاہے بیٹی بیٹے کا رشتہ ہو، چاہے کاروبار کا معاملہ ہو، چاہے ادارے میں کوئی فیصلہ ہو، پرسنل گین، ذاتی فیورٹزم، تعلقات کی وجہ سے، ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے یا دباؤ میں آ کر فیصلہ نہیں کرنا کہ اب یہ بڑے پیارے عزیز آ گئے ہیں تو میں اب ان کو انکار نہیں کر سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ فیصلہ جب بھی کرنا ہے ہر دباؤ سے آزاد ہو کر کرنا ہے، لالچ سے آزاد ہو کر کرنا ہے، ذاتی پسند اور ناپسند سے آزاد ہو کر کرنا ہے، تعلقات بھی نہیں بیچ میں لانے۔ اور فیصلہ کرتے وقت ضرورت ہو تو ماہرین یا تجربہ کار لوگوں سے رائے لے لیں۔ ہر بندہ ہر معاملے میں ماہر، ایکسپرٹ نہیں ہوتا۔ ہم کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے کسی ماہر سے رائے لے لیں، کسی تجربہ کار بندے سے رائے لے لیں۔ کلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے، فائدہ ہے۔ کوئی کام شروع کرنا ہوئے کند تو صلاح لے لو، دیوار سے مشورہ کر لو، یہ پنجابی میں کہاوت ہے۔ حالانکہ دیواریں کوئی مشورہ تھوڑی دیتی ہیں، لیکن ایک کہاوت کے طور پہ ہے، مشورہ کر لیں کسی سے۔ سلاطین کی پہلی کتاب 12واں باب ہے، پہلی 16 آیات۔ جب سلیمان کی وفات ہو جاتی ہے، اس کا بیٹا اس کی جگہ بادشاہ بنتا ہے،
بزرگ آتے ہیں اس کے پاس، ہم تیرے باپ کے ساتھ حکومت کے معاملات میں شامل تھے، ہم تجھے مشورہ دیتے ہیں کہ تو اب اپنی قوم پر اس طرح سے حکومت کر، ان کے ساتھ اس طرح بات کر۔ وہ کہتا ہے میں تہاڈی مننی ہوئی نہیں، تانوں ککھ نہیں پتا۔ وہ کہتا میں تو اپنے نوجوان، اپنے بڈیز کی سنوں گا، اپنے بروز کی سنوں گا، میرے جو جگر ہیں میں تو ان کی سنوں گا، میں بابیاں دی کیوں سننی ہے؟ اور پھر حکومت ٹوٹ گئی۔ کسی تجربہ کار کی، کسی ماہر کی صلاح لیں، مشورہ کر لیں فیصلے کرنے سے پہلے۔ اب جو 45 سال کی عمر میں ہے، اس کا بچہ جو ہے پہلا وہ پیدا ہو گیا تھا، وہ 20-22 میں پیدا ہو گیا تو بچہ شادی کی عمر کا ہو گیا۔ اب ان کا تجربہ اتنا نہیں ہے رشتہ داریاں جوڑنے کا۔ وہ اپنے بزرگوں سے بات کریں کہ ہمارے بچوں کی شادیوں کا وقت آ گیا ہے، ہمیں صلاح دو۔ کسی بڑے بزرگ کو بٹھاؤ۔ مثال تو سنی ہوگی براتوں والی کہ جی جانجلے ہونی ہے پر وڈیرا بندہ کوئی نہ ہوئے، پر وہ بکسے چ دھر کے لے گئے۔ تے پھر کنے کام آਉਂدا وڈیرا؟ زندگی کے معاملات میں فیصلے کرنے ہوں، ماہر سے مشورہ کرو۔ صحیح ماہر کے پاس جانا ہے۔ بلڈنگ بنوانی ہے، سول انجینئر سے مشورہ کریں۔ بیماری تکلیف روگ ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے تو کسی ٹیچر سے مشورہ کریں۔ کوئی الیکٹرانکس کا مسئلہ ہے تو جو الیکٹریشین ہے اس سے مشورہ کریں، ماہر سے مشورہ کریں، تب فیصلہ کریں۔ اور فیصلہ کرتے وقت جو ہمارے رواج ہیں، روایتیں ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ سماج میں جو روایتیں ہیں، کلیسیا کی جو روایتیں ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ کلام میں لکھا ہے جو روایتیں ہم نے تمہیں پہنچا دیں، جو تم نے ہم سے سیکھی ہیں، ان کے پابند رہو، ان پر عمل کرو۔ کلیسیا میں جو روایت، جو رواج قائم ہوتا ہے، اس کی پابندی کریں۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی نکاح کتھے لکھیا ہے کلام وچ؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کڑی کڈو تے لے جاؤ۔ کلیسیا کی روایت ہے بارات لے کے آؤ گے، ماں باپ ساتھ آئیں گے، ایک چٹھی جائے گی، آ کے جمع کروائی جائے گی، لڑکی والے بھی آئیں گے، وہ بیٹی کو لے کر آئیں گے، دونوں تیار ہو کے آئے ہوں گے، خدا کے گھر میں یا جس جگہ پہ ہم نے انتظام کیا وہاں اکٹھے ہوں گے۔ یہ کلیسیا کا دستور اور رواج ہے۔ نس میرج غلط ہے۔ جو دستور کلیسیا نے بنایا ہے نکاح کا، بیاہ کا، شادی کا، اس کی پابندی کرنی ہے۔ کسی بھی معاملے میں جو رواج قائم ہیں ان کا خیال کرنا ہے۔ ان قدیم حدود کو نہ سرکا جو تیرے باپ دادا نے باندھ رکھی ہیں، جو حدیں ہمارے بزرگوں نے باندھ دی ہیں، انہیں نہ سرکائیں، انہیں نہ چھیڑیں۔ رشتہ داری کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، کسی کے ساتھ آپ نے لین دین کرنا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو وہ حدیں جو سماج نے، جو معاشرے نے، سوسائٹی نے، چرچ نے اسٹیبلش کی ہیں، بنائی ہیں، قائم کی ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ لوط کی کتاب میں پھر جائیں گے، 4 باب ہے۔ رواج تھا کہ جو سب سے قریبی ہے پہلا حق اس کا ہے۔ اور کہاں فیصلہ ہوگا؟ پھاٹک پر، شہر کے پھاٹک پر۔ کتنے لوگ؟ کم از کم 10 لوگ بیٹھیں گے، بزرگ کم از کم 10 لوگ بیٹھیں گے، اور معاملہ ان کے سامنے لایا جائے گا، موقع دیا جائے گا سب کو بات کرنے کا، پھر فیصلہ ہوگا۔ یہ دستور ہے۔ اندر وڑ کے معاملے طے نہیں۔ اور اس نے وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ یہ غلط تھا، چپکے سے چھوڑ دینا۔ بدنام کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا؟ کیونکہ چھوڑنے کے لیے دنیا کو اسی طرح اکٹھا کرنا پڑتا تھا۔ میں اسے چھوڑ رہا ہوں، آج کے بعد اس کا نام، میرا نام اکٹھا نہیں ہوگا۔ اگر وہ لوگوں کو بلاتا تو بدنامی ہوتی۔ چپکے سے چھوڑ دینا۔ تو جو حدیں بزرگوں نے بنائی ٹھہرائی ہیں ان کا خیال کرنا۔ ہر فیصلہ راست اور درست ہونا چاہیے، درست فیصلہ ہونا چاہیے، کھرا فیصلہ ہونا چاہیے۔ خدا حکم دیتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی خود یہ فرمایا کہ تم ظاہری باتوں کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو، انصاف سے فیصلہ کرو۔ یہ مت کرو کہ ہن وڈے پٹی صاحب آ کے بہ گئے نے تو انہاں میرے تے پریشر پا دیتا ہے تو میں انہاں دی مننی ہے۔ پرانا بندہ ہے یار، پرانا وائس چیئرمین، پرانا سیکٹری، بال بچے دار آدمی ہے یار، چودھری بندہ ہے، کی ہن انہوں آکھا؟ نہیں، غلط ہے تو اس کے منہ پہ کوئی نہیں پائی، کور کر لب۔ فیصلہ درست کرنا، سچا فیصلہ ہونا چاہیے، کھرا فیصلہ ہونا چاہیے، چاہے اس میں کسی کو
تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ فیصلہ کرنے سے پہلے فیصلے کے تمام ممکنہ نتائج اور اثرات ضرور چیک کر لیں کہ بھائی کیا کیا ہو جائے گا۔ سوچو پہلے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا، اس فیصلے کی وجہ سے کیا کیا ہو سکتا ہے، یہ پہلے سوچو۔ روت نے فیصلہ کر لیا، میں جاؤں گی تیرے ساتھ، جیوں گی تیرے ساتھ، مروں گی بھی تیرے ساتھ، دفن بھی تیرے ساتھ ہوں گی، یہ میرا فیصلہ، موت تک دفن تک تیرے ساتھ۔ آستر نے کیا پہلے ہی جان لیا کیا ہو سکتا ہے، ماری جا سکتی ہوں نا، ویسے نہیں جاؤں گی کہ ڈائریکٹ مار دی جاؤں، 3 دن روزہ رکھو پھر جاؤں گی، میں بھی رکھوں گی، تم بھی رکھو، میری سہیلیاں بھی روزہ رکھیں گی، اگر ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ اس نے پورا وزن تول لیا تھا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، فیصلہ کر لیا اس نے، نتیجہ جان کر کہ کیا ہو سکتا ہے۔ لوکا 14واں باب، خداوند یسوع مسیح سکھاتے ہیں کہ میرے پیچھے آنا ہے نا تو پورا وزن چیک کر لو کہ جان دینے تک وفادار رہنا پڑے گا۔ گھر بنانے شروع کرنا ہے تو پہلے تخمینہ لگاؤ، کاسٹ اسیسمنٹ کرو، کیا لاگت آئے گی اور مقابلہ کن سے ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ سارا کچھ پہلے تو لو، پہلے جانو، پہلے پرکھو، پھر فیصلہ کرنا۔ مسیح کے پیچھے چلنے کا، گھر بنانے کا، کسی سے جنگ کرنے کا پہلے چیک کرو کہ کیا ہو سکتا ہے، پھر فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ کرنے سے پہلے خدا کی مرضی معلوم کر لو۔ الیعزر نے کہا ہے خدا تو مدد کر، رہنمائی کر، وہ لڑکی جو تو نے چنی ہے وہ مجھے ملے، میں اپنے مالک کے بیٹے کے لیے اسے لے کے جاؤں گا۔ دوسرا ساموئیل ہے باب نمبر 5 آیت نمبر 17 سے 25۔ جب فلسطینیوں کے ساتھ جنگ ہونی ہے، داؤد خدا سے صلاح پوچھتا ہے، میں جنگ کے لیے نکلوں یا نہیں؟ خدا کہتا ہے تو نکل۔ جب تو توت کے درختوں کی پھنگیوں پر فوج کے چلنے کی آواز سنے تو سمجھ لینا کہ تیرا خدا تجھ سے آگے لڑائی کے لیے نکل چکا ہے۔ تو تب نکلنا۔ خدا سے معلوم کیا، میں جنگ کا فیصلہ کروں یا نہ کروں، میں جنگ کے لیے نکلوں یا نہ۔ اعمال پہلا باب 23ویں آیت سے 2 بندوں کے نام لکھ کے رسولوں نے رکھے خدا کے آگے، اے خدا ان میں سے تیری مرضی کس کے بارے میں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رسول بنے۔ تو خدا کی مرضی معلوم کریں، وہ معلوم کرنے کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، خدا سے نشان مانگ سکتے ہیں، جیسے جدعون نے مانگا تھا۔ ہم خدا سے یہ کہہ سکتے ہیں الیعزر کی طرح کہ جو عورت یہاں آئے اور میں اس کو کہوں وہ ہمیں آفر کرے پانی پلانے کے لیے تو وہی ہو۔ نشان مانگ لیں خدا سے، رسولوں کی طرح قرعہ ڈال لیں، خدا سے کہیں جو تیرا فیصلہ اس میں سے آئے، تو خدا کی مرضی معلوم کریں فیصلہ کرتے ہوئے، اور فیصلہ کرتے ہوئے کلام خدا سے رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ کلام خدا کے روح نے لکھوایا ہے، ہماری تربیت کے لیے ہے، ہمیں سکھانے کے لیے ہے، ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہے کہ جو پہلے ہو چکا ہے ہم اس سے سیکھ لیں۔ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جو باتیں پہلے ہو چکی ہیں وہ ہمارے لیے لکھوائی گئی تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں۔ خدا کا کلام اس لیے ہے کہ ہر ایک کام کے لیے ہم تیار ہو جائیں، یہاں تک کہ فیصلے کرنے کے لیے بھی۔ زبور 119 24ویں آیت، تیرا کلام، تیری شہادتیں، تیری راہیں، تیری باتیں، تیرے منہ کی باتیں، تیرے آئین میرے مشیر یعنی کونسلر ہیں، میری مشورہ دینے والے ہیں۔ کلام سے مشورہ کریں۔ اس میں دیکھیں ایسی صورتحال میں کیا کیا گیا تھا اور وہ خدا نے قبول کیا تھا، یا خدا کا کلام اس بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ رشتوں سے لے کر کاروبار کے، خاندان کے، لین دین کے معاملات، روح کے، ایمان کے سارے معاملات میں فیصلہ کرتے ہوئے کلام سے رہنمائی اور مدد لیجئے۔ جہاں کلام کہہ چکا ایک بات فائنل ہے، اس کے بعد کچھ اور سوچنے کی ضرورت نہیں، اور فیصلہ ایسا کریں جس سے خدا کی بڑائی ہو، خدا کا نام اونچا ہو۔ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ اس کا جلال ظاہر کریں۔
خدا چاہتا ہے ہمارے کام ایسے ہوں جس سے ہمارے خدا کی جو آسمان پر ہمارا باپ ہے اس کی تمجید ہو، اس کی ستائش ہو۔ اور ہمیں خدا نے اس لیے شاہی کاہنوں کا فرقہ، ایسی مقدس قوم، اپنی امت اور خاص ملکیت بنایا ہے کہ جو اس کی خوبیاں ظاہر کرے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، فیصلہ کرتے ہوئے اس سے خدا کو خوشی ہوگی، خدا کا نام اونچا ہو۔